بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ جعفر دینا شاہ، اٹلانٹا جارجیا، امریکہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج یکم جنوری ہے۔ In other words, today is the first day of New Year 2024. I wish you all the best for the coming year. اس وقت ساری دنیا میں بڑی بے چینی ہے، اور اس بے چینی کی ذمہ دار انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت ہی اچھے مقصد کے لیے پیدا کیا، دنیا میں لایا۔ حضرت آدم تشریف لائے، ان کی بیگم جناب حوا تشریف لائیں، اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور دنیا میں اس وقت 8 بلین لوگ رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر فقیر ہیں، غریب ہیں، دکھی ہیں، غمگین ہیں، بہت لاچار ہیں، مجبور ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور کے ساتھ پیدا کیا، جسم کے ساتھ پیدا کیا، ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم محنت کرو، میری جو دنیا ہے اس کو ایکسپلور کرو، چاہے سمندر میں جاؤ، چاہے آسمانوں پہ جاؤ، کیونکہ 7 آسمان 7 زمینیں ہیں۔ اللہ نے ان سب کو تخلیق کیا ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان وجہ تخلیق نہ ہوتا تو اس دنیا کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن سب سے ناکام اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، جو غریب ممالک میں رہتے ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ اللہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، آسمان سے من و سلوہ کی امید رکھتے ہیں کہ وہ آسمان سے آئے گا۔ جب وہ فریاد کریں گے تو فوراً فرشتے آ جائیں گے، جب وہ روئے دھوئیں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ فوراً ان کی دعائیں قبول کر لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں لکھا ہے کہ مجھے پکارو، ہر وقت پکارو۔ اور پھر کہا کہ وہ کون ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد سنتا ہے؟ اما یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ مظلوموں کی آواز سب سے پہلے سنتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم لڑائی میں مصروف ہو گئے، غزہ اور اسرائیل کی جنگ کو اسلامی جنگ قرار دیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ سب زمین کے لیے ہو رہا ہے، نہ یہ دین کے لیے نہ ایمان کے لیے۔ اسی لیے اللہ ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ نہ پلاننگ ہے، نہ کوئی ترقی ہے، نہ کامیابی ہے، نہ دنیا میں کوئی نام ہے، نہ کوئی ایجادات کی ہے مسلمانوں نے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو دولت مل جائے، وہ آرام سے رہے، 4 حسین عورتوں سے شادی کرے یا ایک سے کرے، اس پہ کوئی پابندی نہ ہو۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں جب پیغمبر پابندیوں سے نہیں بچ سکے۔ بڑے بڑے نیک لوگ امتحان میں ڈالے گئے، اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا۔ نبی ہو یا عام آدمی ہو، سب کا ایک ہی رول ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم سے تمہارے جسموں کے ذریعے، یعنی بیماری کے ذریعے، تمہارے مال کے ذریعے، تجارت جو بھی ہے، اور تمہاری اولادوں کے ذریعے تمہارا امتحان لوں گا۔ سب سے پہلا امتحان حضرت آدم کا ہو گیا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جیلسی میں قتل کر دیا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لاش کا کیا کرنا ہے۔ تو ایک کوے نے آ کے بتایا، کہ اس نے دکھایا چونچ سے اپنی زمین کو کھودتا رہا تاکہ دوسرے کوے کو وہ دفن کر دے۔ تو کہا حضرت آدم کے بیٹے نے، قابیل نے، کہ اے اللہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے کوئی عقل و شعور نہیں ہے کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ بہرحال ابتدائی سے یہ
پرابلم شروع ہو گیا جیلیسی کا جو آج تک. اب مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ گھٹیا کردار کے لوگ ہیں، بے ایمان، دھوکے باز، دغا باز، لفنگے، تلنگے، بدماش. سوائے اللہ کے وہ سب سے ڈرتے ہیں. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا کا، بڑا اعزاز ہمیں یہ حاصل ہے کہ ہم قانون کی کوئی کیئر نہیں کرتے. نہ ہمارے یہاں قانون کرنے والے ہیں، نہ کرانے والے ہیں، اور نہ سمجھنے والے ہیں. ہر آدمی ایک ضد میں جی رہا ہے. اے میرا کی کر لے گا، میں نو یہ کر دیا گا، میں نو وہ کر دیا گا. اے نو کی سمجھدا اپنے آپ نو. تو آل دیز نان سینس. اور کس پہ سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں مسلمان؟ عورتوں پہ. اس کو گالیاں دیتے ہیں، اسی سے منہ کالا کرتے ہیں. کبھی کوٹھے پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی کوٹھے سے اتار دیتے ہیں. کبھی گھر میں عزت دیتے ہیں، کبھی پورا گھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ اس کا ناک میں دم رکھتے ہیں، تانا دیتے ہیں. اس کی ناک دیکھو، اس کی آنکھ دیکھو، یہ اس کے پاس کوئی جہیز نہیں لے کے آئی، کوئی مال نہیں دیا اس نے، اور میرے بیٹے کو کیا نام ہے کار نہیں دلوائی، کوٹھی نہیں دلوائی، یہ نہیں دلوایا، وہ نہیں دلوایا. لیکن ان کمینے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ انسان مجبور بھی تو ہے. اس کی مجبوریوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک گھر بسانے کے لیے ایک لڑکی کا کتنے ظلم و ستم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، ان پہ خدا کی لعنت ہو. اور یہ مولوی اللہ ان کو بھی غرق کرے، لعنت ہے ان کے اوپر. ان کا سب سے بڑا لعنتی جو مولوی ہے وہ کیا نام ہے فضلو ہے، جس کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. اتنی بےغیرت انسان ہے، اور اسی جیسے اس کے فالوور بےغیرت ہیں. پیپلز پارٹی ہو یا فلاں پارٹی ہو یا فلاں پارٹی ہے، سب ایک نمبر کے دھوکے باز، بے ایمان، لفنگے، تلنگے، اور کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے. سب جھوٹے بیانات دیتے رہتے ہیں. اخبارات بھی یہی کام کرتے ہیں، ٹی وی اینکر بھی یہی کام کرتے ہیں، اور ٹی وی والے بھی یہی کام کرتے ہیں. اب لوگوں میں شرم و حیا نہیں ہے، سب بغیرت ہو گئے. تو ان لوگوں کو نئے سال سے، پرانے سال سے، بہت پرانے سال سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا مبارکباد دیں؟ یہ تو لوٹیں گے، غریبوں کو پیسیں گے، غریبوں پہ اپنی قسمت آزمائیں گے. اب خوشامد کریں گے ووٹ کی، اور اس کے بعد صرف یہ جھوٹ اور فریب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. ذرا ذرا سی بات پہ فارن کنٹریز جائیں گے، وہاں گورنمنٹ کا خرچہ کریں گے. ہر آدمی ان کے ماتحت ہے. جی سرکار، جی حضور، جو فرمایا تھے بالکل صحیح فرمایا تھے. اور اس قسم کی جو باتیں ہیں، کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ آج پورے پاکستان میں رزق حلال نام کا ہی نہیں ہے. سب جھوٹے ایک نمبر کے بے ایمان، اور اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں، جس طرح چاہے رہیں. لڑکیوں نے جسم سے کپڑے اتارنا شروع کر دیے ہیں. ننگے ناش بڑے عام ہو گئے ہیں. دلے بغیرت، یہی مسلمان لوگ اللہ رسول کا نام لینے والے دلے بن گئے ہیں. یہ عورتوں کو سپلائی کرتے ہیں، حرام کا مال کھاتے ہیں، افسروں کی خوشامد کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں حضور رات کو آپ کے خوشی کے لیے کچھ سامان کیا ہے، فلاں جگہ تشریف لے آئیے گا. ان کو شراب دیتے ہیں اور عورت دے دیتے ہیں. اپنا منہ کالا کرواتے ہیں، وہ بھی منہ کالا کرتا ہے، اور اس کی بیوی کو پتہ ہوتا ہے، بچوں کو پتہ ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں طلاق نہ دے دے. مولوی چپ ہے کیونکہ وہ خود اتنا ہی کمینہ ہے جتنے یہ لوگ ہیں. یہ سیاستدان، یہ پولیس والے، یہ عدلیہ والے، یہ وکیل، یہ بغیرت قوم ہے، لعنتی قوم ہے.
اور یہ سلسلہ اس سال بھی جاری ہے، اگلے سال بھی جاری رہے گا، اور جو گزر گیا اس میں بھی جاری رہا۔ افسوس ہوتا ہے جو یہاں رہتے ہیں فارن کنٹریز میں پاکستانی، ان سے پوچھے کہ وہ جس میں بھی شامل ہوں، ہر وقت آنسو رہتے ہیں جب پاکستان کی خبریں سنتے ہیں۔ سب جھوٹ اور فریب، سب دھوکہ۔ یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ اگر ہم دعا کریں تو اللہ دعا بھی نہیں سنتا کہ یہ مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہیں اور اس دنیا میں ان کا منہ کالا ہو، اور آخرت میں تو خیر پرماننٹ ہے کہ ان کا منہ کالا ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں فینسی باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی گناہ میں ملوث ہے۔ 95% لوگ رزق حرام کھاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، ہر آدمی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، اور یوٹیوب پہ 3 الفاظ پڑھ لو، اتنا پیسہ آئے گا کہ گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں بے دین، بے ایمان، بے غیرت، جو مسلمانوں کو غلط رستے پہ لگا دے۔ میں پچھلے 30-35 سال سے لوگوں کو دعائیں، ان کی پرابلم کیا نام ہے سنتا ہوں، ان کے لیے دعائیں تجویز کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں، صبر کی تلقین کرتا ہوں، محنت کی طرف بلاتا ہوں، اسکل کی طرف بلاتا ہوں، علم کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن مولوی کی ایک جو ویڈیو ہے 3 منٹ کی، کہ 3 نام اللہ کے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، سویرے اٹھو گے تو دولت کے انبار ہوں گے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی رکھنے کی۔ یہ جھوٹے بے ایمان دھوکے باز، اللہ ان کو غرق کرے، اللہ کی ان پہ لعنت ہو کہ جو لوگوں کو غلط رستوں پہ لگا لیں۔ میں اتنا مشہور نہیں ہوں، اس کی وجہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہی معجزے والی باتیں شروع کر دوں، میرا کالم بھی آسمان پہ پہنچ جائے گا، گوگل سے پیسے ملنے لگیں گے۔ لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ اتنے مشہور نہیں ہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ میرے پاس وہ جھوٹ کا خزانہ نہیں ہے جو میں بولوں آپ سے۔ میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں، جو رزق حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں سچائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ سال ان کے لیے مبارک ہو، اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم کرے، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال وافر مقدار میں دے تاکہ وہ خوشحال ہو کے رہیں، اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو بھٹک چکے ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ حافظ۔ میری کسی بات کا برا نہ مانیے گا، میرا تو وقت قریب ہے، پتہ نہیں کس وقت میرا چراغ گل ہو جائے زندگی کا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں نہ ضرور بھولیے گا، ضرور یاد رکھیے گا، نہ بھولیے گا، اور دعا کریں کہ ہم لوگ ایک ترقی یافتہ ملک ہو جائے جس میں سے یہ جہالت دور ہو جائے۔ سب سے بڑی غربت جہالت ہے، اور سب سے بڑی غربت جو ہے وہ ہے جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔